رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت، کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور بخاری کی دوسری حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور تیسری ایک حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوسری حدیث میں آیا ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور تیسری حدیث میں آیا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اب حدیث میں تین الفاظ ہیں، جنت کے دروازے اور آسمانوں کے دروازے اور رحمت کے دروازے، تو ان تینوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اس میں، اس لیے کہ جنت یہ آسمانوں سے اوپر ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت ہے۔ جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو پھر جنت تک رسائی ہوتی ہے، اس لیے کہ جنت آسمانوں سے اوپر ہے، تو جب آپ جنت کی طرف جائیں گے تو آسمانوں کے دروازے کھلے ہوں گے، اور پھر آپ آسمانوں سے اوپر جائیں گے تو جنت کی طرف پہنچیں گے۔ اس لیے آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں اس مہینے میں، اور جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ اور تیسری حدیث میں جو بیان ہوا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا بھی یہی مطلب ہے، یہ جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ رحمت کے دروازوں سے مراد یہی ہے کہ مسلسل موسلادھار بارش کی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس مہینے میں۔ اور دوسری ایک فضیلت اس مہینے کو یہ حاصل ہے کہ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے جب اس مہینے میں کوئی مسلمان فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اگر موت تو ویسے بھی آنی ہے، ہمیں اس مہینے میں موت نصیب فرما، کیونکہ موت تو ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے، تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں اس مہینے میں موت نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، الی آخر الشہر، آخری رمضان تک جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور کوئی بھی دروازہ اس میں سے بند نہیں ہوتا ہے۔ جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اس میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، الی آخر الشہر، رمضان کے آخر تک، اس مہینے کے آخر تک جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے رمضان المبارک میں تو اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ وہ انشاءاللہ جنتی ہوگا، اس لیے کہ اس مہینے میں تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور آخری فضیلت یہ ہے وسلسلت الشیاطین، کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم،
गुनाहों के बहुत सारे असबाब हैं, गुनाहों के बहुत सारे असबाब हैं। मैं चंद असबाब जो मोटे मोटे असबाब हैं वो मैं अर्ज कर देता हूँ। पहला सबब तो ये है, पहला सबब तो शैतान है, इसलिए कि शैतान हमारा कुल्ला दुश्मन है। अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि शैतान तुम्हारा कुल्ला दुश्मन है। और दूसरा एक सबब वो नफ्से अम्मारा है, और तीसरा एक सबब बुरी सोहबत है। ये तीन बड़े असबाब हैं गुनाह के। ये जब होंगे तो इंसान से गुनाह सरजद होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सबब है यानी शैतान है, इबलीस है, अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल शयातीनों को कैद कर देते हैं। और जब शैतान को कैद कर दिया जाता है तो नफ्स भी कुछ न कुछ कंट्रोल में आ जाता है, और जब नफ्स कंट्रोल में आ जाता है तो फिर बुरी सोहबत से भी इंसान बच जाता है। और आप लोगों ने खुद इसका मुशाहिदा किया होगा कि जब शैतानों को बंद कर दिया जाता है इस महीने में, तो इस महीने में गुनाह कम हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि रमज़ानुल मुबारक से पहले नमाजियों की तादाद कम होती है, और रमज़ानुल मुबारक जैसे शुरू होता है नमाजियों की तादाद भी बढ़ जाती है, मुक्तदियों के नमाजियों की तादाद में इजाफा हो जाता है। वजह उसकी यही है कि अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल शयातीन को कैद कर देते हैं, शयातीनों को बंद कर देते हैं। आपने मुशाहिदा किया होगा कि कभी कभी इस महीने में इबादत के लिए, रोज़ा रखने के लिए और तिलावत के लिए, जिक्र व अज़कार के लिए ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है। कभी ऐसा भी होता है कि जब आप इरादा कर लेते हैं तो फौरन आप वो नेकी कर लेते हैं। सिर्फ आप इरादा करते हैं, अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल दूसरे लम्हे में आपको तौफीक अता फरमा देते हैं और आप उस नेकी को कर डालते हैं। वजह यही है कि अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल ने इस महीने में शयातीन को कैद कर लिया है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमें इस महीने को ऐसे गुजारना चाहिए जैसे अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल ने हुक्म दिया है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया है। बाकी महीनों की तरह इस महीने को ना गुजारे, बल्कि अगर कुछ ना कुछ हो सके तो तिलावत कर ले, तिलावत नहीं हो सकती है तो जिक्र व अज़कार कर ले, चलते फिरते जिक्र व अज़कार कर ले। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप तिलावत सुन ले, वो भी नहीं कर सकते तो 2 रकात नफिल पढ़ ले। कुछ ना कुछ इस रोज़े में, इस रमज़ानुल मुबारक में कुछ ना कुछ इबादत कर ले। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, इबादत नहीं कर सकते, तो आप सो जाए, इसलिए कि गीबत से बच जाएंगे और बदनज़री से बच जाएंगे और फजूलियात से बच जाएंगे।